السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے ہیں، بما، اس پر، جو انزل الیک، اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور تحقیق حکم دیے گئے، ان یکفروا بہ، کہ وہ انکار کریں اس کا، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ وہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا ہے، جو اوپر سے ایمان لے آئے ہیں، جس طرف کو فائدہ ہوتا ہے اس طرف کو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر تو ایمان لائے ہیں نا، ان پر حق بات واضح بھی ہو گئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان لائے، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کا وعدہ کر چکے، تو اب اس کے بعد جب ان پر حق واضح ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد یہاں پر یہود کے سردار ہیں یا قریشی مکہ ہیں، جبکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا ان کا انکار کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو وہ شیطان سے چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں، شیطان تو ان کو گمراہ ہی کر دے گا، دور کی گمراہی میں، یعنی ایسی گمراہی جہاں سے پلٹنے کی کوئی امید بھی نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، تعالوا، آؤ، الی، طرف، ما، جو، انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں آپ سے رکنا۔ منافقین کی یہاں پہ یہ صفت بیان کی گئی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، اس کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تاکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں، تو جو منافقین ہیں ان کو آپ دیکھیں، وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ، پس کیسے، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، باوجہ اس کے، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤک، آتے ہیں تمہارے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، نہیں تھا ارادہ ہمارا، الا، مگر، احسانا، بھلائی کا، وتوفیقا، صلح صفائی کا۔ یہ جو منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، اور کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو بھلائی کرنے کا تھا اور صلح صفائی کروانے کا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کی دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں کس قدر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، پس اعراض کیجئے، منہ موڑیے ان سے، یعنی ابھی ان کو کچھ نہ کہیے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، زبانی طور پر ان کو سمجھائیں، وقل لہم، اور کہیں ان کو، فی انفسہم، ان کے بارے میں، قولا بلیغا، بلاغت والی بات، یعنی ایسی بات جو ان کے دلوں پر اثر کرے، کیا پتہ وہ سچائی مان لے آئیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، لام کئی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ اطاعت کی جائے، مجہول ہے یہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اِذ ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر جاءوکا آتے آپ کے پاس فاستغفروا اللہ پس وہ بخشش طلب کرتے اللہ سے واستغفر لہم الرسول و بخشش طلب کرتے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوجد اللہ تو ضرور پاتے اللہ کو تواب رحیمہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیوں نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ان سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ سے بخشش مانگتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فلا پس نہیں وَرَبِّكَ اور آپ کے رب کی قسم، یہ جو لا ہے یہ آپ اس کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لا یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، واو قسمیہ ہے، آپ کے رب کی قسم، ٹھیک ہے۔ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے حتیٰ یعنی وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی قسم کبھی بھی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا آپ کو حاکم بنائیں یعنی آپ سے فیصلہ کروائیں فیما اس میں جو شجرہ بینہم اختلاف ہو جھگڑا ہو ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنی جانوں میں حرجن کوئی تنگی مما اسے جو قضیتا آپ فیصلہ کریں ویسلموا اور وہ مان لیں تسلیمہ تسلیم کر لینا یعنی وہ اچھی طرح سے تسلیم کر لیں آپ کی بات کو، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، مومن ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروایا جائے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا کھیت سے راب کرنے، وہ جو جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ منافق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ لینے کے لیے آ ہی نہیں رہا تھا، پھر وہ آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ فیصلہ دیا کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حق پر تھے، تو اس نے اس بات کا انکار کیا، اس آدمی نے اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مومن تو وہ ہیں، سچے حقیقی مومن تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ أَنَّا اور بے شک اگر ہم کتبنا فرض کر دیتے لکھ دیتے علیہ ان پر ان اقتلوا انفسکم کے قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا پھر نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ وہ اس کو کرتے، الا قلیل منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا کرتے ما یوعظون بہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، لکان خیر لہم ہوتا ان کے لیے بہتر، واشد تثبیتا اور زیادہ اچھا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی توبہ قبول کر لیتے ہیں اگر توبہ سچے دل سے کی جائے، اگر ان پر بنی اسرائیل کی طرح اپنے جانوں کو قتل کرنا لکھ دیا جاتا یا اپنے گھروں سے نکلنا لکھ دیا جاتا تو پھر کسی نے اس کو نہیں کرنا تھا، لیکن وہ جو اللہ کے سچے بندے ہونے تھے صرف انہوں نے یہ کرنا تھا، تو اللہ نے کتنی آسانی دی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم مسلمانوں پہ کہ اللہ تعالیٰ صرف سچی توبہ کر لیں دل سے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ضرور ہم دیتے ان کو اپنے پاس سے اجر بڑا، اطاعت کرنے پر ہم بڑا اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم ہدایت دیتے ان کو سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ومن، اور جو یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسول اور رسول کی، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کے ساتھ ان کو شامل کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ جی جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا، تو اس کی یہ تفسیر ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ نبیین ہیں یعنی انبیاء، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جس کے لیے ہم سورۃ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں بھی ان کے راستے پر چلانا۔ تو اس کے شان نزول، اس آیت کے شان نزول میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ ہم دنیا میں تو آپ کو جتنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، تو آخرت میں تو ایسے نہیں ہوگا، آپ کے تو بڑے درجے ہوں گے، آپ بڑی اونچی جنت میں ہوں گے اور ہم تو نیچے ہوں گے، ہم کیسے آپ کو دیکھا کریں گے، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ اس بات سے وہ پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء من احبا، یعنی جو آدمی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔ تو یہ والی حدیث سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا خوش ہوئے کہ پہلے اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس نے محبت کی ہوگی، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ سکیں گے، ان کا دیدار کر سکیں گے، اس بات سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک اور اس طرح کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نفل پڑھو۔ اور ایک اور حدیث اس بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو سچا تاجر ہے نا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تین حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو اس کے بارے میں آتی ہیں۔ انبیاء تو آپ کو پتہ ہے انبیاء کے درجے بہت ہوتے ہیں۔ صدیقین کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ ذہن نشین رکھیں کہ انہوں نے کیسے اطاعت کی تھی نبی کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی کیسے انہوں نے اطاعت کی تھی۔ ہر معاملے میں وہ سب سے بڑھ کر ہوتے تھے، ہر نیکی کرنے میں، تو اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا تھا، یعنی تصدیق کرنے پر۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو سب لوگوں نے، جو کفار تھے وہ تو مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی ساری دنیا کی سیر کر رہا ہے، ساری کائنات کی سیر کر رہا ہے، جنت و دوزخ دیکھ آئے، بیت المقدس چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر وہ بالکل درست کہتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ تو پھر صدیقین کون ہوئے؟ جو عمل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے تو ایمان لاتے ہیں اور عمل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ شہداء آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوتے ہیں ان کو شہداء کہتے ہیں۔ صالحین وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور حقوق العباد کی بھی پوری رعایت کرتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں اور ان کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتے، ان کو صالحین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں۔
تو یہ انعام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ پھر کریں گے انشاءاللہ۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علم رکھنے والا۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔